السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کل کی ادھوری تحریر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں ایک بار بہاولپور سے ملتان بذریعہ بس سفر کر رہا تھا کہ ایک آدمی لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے بارے میں گمراہ کر رہا تھا۔ میں نے اس سے بات شروع کی تو وہ چپ ہو گیا اور باقی لوگ بھی ادھر ادھر ہو گئے۔ لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی خاطر جانیں قربان کی ہے۔ کیا ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس ویڈیو میں جو آگے باتیں بتاؤں گی وہ یاد کر لیں اور موقع پر لوگوں کو بتائیں؟ اس بات کا احساس مجھے ایک دوست ڈاکٹر نے دلایا جو لندن میں رہتے تھے اور یہاں ایک قافلے کے ساتھ آئے تھے۔ لندن میں ڈاکٹر صاحب کے کافی دوست غیر مذاہب سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ ان کو اس ٹاپک یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے ٹاپک پر صحیح جانکاری دیتے تھے۔ سنڈے کے دن ڈاکٹر صاحب اپنے دوستوں کے ذریعے چرچ چلے جاتے اور وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرواتے۔ عیسائی لوگ جن میں خاص عورتیں آپ کی شادیوں پر اعتراض کرتی ہے تو ڈاکٹر صاحب نے جو جواب دیے ہیں وہ یہ ہیں: میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں ایک بیوہ خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال تھی اور جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ زندہ رہیں آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ 50 سال کی عمر تک آپ نے ایک بیوی پر ہی گزارا کیا۔ اگر کسی بھی شخص میں نفسانی خواہشات کا غلبہ ہو تو وہ جوانی کے 25 سال ایک بیوہ خاتون کے ساتھ نہ گزارتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد کچھ ریزن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے۔ پھر انہی لوگوں سے ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا کہ یہاں بہت سے نوجوان بیٹھے ہیں، آپ میں سے کون جوان ہے جو 40 سال کی بیوہ سے شادی کرے گا؟ سب خاموش رہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے سب کو بتایا کہ جو 11 شادیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے سوائے ایک کے باقی سب بیوہ تھیں۔ یہ سن کر سب حیران ہوئے۔ پھر چرچ کے لوگوں کو بتایا کہ جنگ احد میں 70 صحابہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ آدھے سے زیادہ گھرانے بے آسرا ہو گئے۔ بیواؤں اور یتیموں کا کوئی سہارا نہیں رہا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو بیواؤں سے شادی کرنے کا کہا۔ لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھا دیکھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بیواؤں سے شادیاں کی، جس کی وجہ سے بے آسرا خواتین کے گھر آباد ہو گئے اور عربوں میں دوسری شادی کے ذریعے قبائل کو قریب لانا اور عربوں میں دستور تھا کہ جو شخص ان کا داماد بن جاتا اس کے خلاف جنگ کرنا اپنی عزت کے خلاف سمجھتے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے دشمن تھے، مگر جب ان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ دشمنی کم ہو گئی۔ ہوا یہ کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا شروع میں مسلمان ہو کر اپنے مسلمان شوہر کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئی۔ وہاں ان کا شوہر نصرانی ہو گیا۔ حضرت ام حبیبہ اس سے الگ ہو گئی اور بہت مشکل سے گھر پہنچی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دل جوئی کی اور بادشاہ حبشہ کے ذریعے ان سے نکاح کیا۔ آگے کی تحریر میں آپ کو کل سناؤں گی انشاءاللہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔